مسلمان کون، مومن کون، متقی کون، امتی کون، محسن کون؟ مسلمان کے بعد چلو چھوڑو، مسلمان کا بھی سوال کر لیا نا کہ صرف سیدھے وعلیکم السلام، سیدھے لفظوں میں کہ یہ فرمائیے مسلمان کسے کہتے ہیں؟ واہ، مسلمان کسے کہتے ہیں؟ اتنا آسان ہے نا، یہ ایک سیکنڈ میں جواب آنا چاہیے، ایک سیکنڈ میں۔ جس نے زبان سے کلمہ پڑھا، رد کفر ہوا، تو دائرہ اسلام میں آ گیا، مسلمان۔ زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمان ہو گیا۔ جس کی زبان نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان، جس کے دل نے کلمہ پڑھا وہ مومن، جس کے نفس نے کلمہ پڑھا وہ متقی، اور جسے اللہ پاک کا اس سب کے بعد قرب عطا ہو گیا وہ محسن۔ وہ درجہ اسلام، یہ درجہ ایمان، پھر درجہ ایقان، پھر درجہ احسان۔ کہہ دینے سے تھوڑی کوئی متقی ہو جاتا ہے۔ حضرت فرمائیے متقی کی تعریف کسے کہتے ہیں؟ متقی پنج وقتہ نمازی ہو، ماں باپ کی خدمت کرتا ہو، اچھے اعمال ہو، روزے رکھتا ہو، اسے متقی کہتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، مومن کسے کہتے ہیں؟ مومن کسے کہتے ہیں؟ پنج وقتہ نمازی ہو، روزے پرہیزگار ہو، متقی بھی ہوئی، مومن بھی ہوئی، متقی بھی ہوئی۔ قرآن کریم واضح لفظوں میں فرماتا ہے، واضح لفظ ایسا دو لفظوں میں سمجھ لیتے ہیں قرآن، ہد للمتقی، دیٹس آل۔ میں ہدایت ہوں متقین کے لیے، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ آپ جب قرآن پڑھنے بیٹھے متقی تھے آپ؟ متقی ہوں ہی نہیں تو پھر ہدایت کیسے؟ متقی تھے آپ؟ یہ جو ہزاروں ساری دنیا سے جو پڑھ پڑھ کے حافظ، حج اور قاری اور یہ سب بن کے نکلتے ہیں، جا کہاں رہے ہیں؟ 5 لاکھ مدرسے تو پاکستان میں، 24 کروڑ میں 5 لاکھ مدرسے ہیں۔ الازہر اور قاہرہ یونیورسٹی چھوڑ دیں آپ، جہاں دنیا میں سب سے زیادہ حافظ اور قاری بن کے نکلتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا، نکل رہے ہیں نا ہر سال، لاکھوں لاکھ نکل رہے ہیں نا۔ اسلام کیوں زوال پذیر ہے پھر؟ یہ کہاں جا رہا ہے بن کے؟ اسلام کو عروج کیوں نہیں ملتا جب ہزاروں حافظ اور قاری ہر سال بن کے نکلتے ہیں؟ یہاں تک آ گئی بات۔ 16 روحیں، 16 روحیں۔ عام آدمی بھائی کیسے مانے گا؟ انور شاہ صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ نہ سنا نہ پڑھا نہ کہیں دیکھا ہم نے، آپ کہہ رہے ہیں 16 روحیں؟ ہم نے تو آج تک یہ سنا 1 روح ہے۔ ایک روح ہوتی تو اشرف تھوڑی ہوتے آپ، ایک روح ہوتی اشرف تھوڑی ہوتے آپ۔ یہ مٹی کا ایک گھر ہے آپ کا، جسیم آپ کی باڈی مٹی کا ایک گھر ہے۔ اس گھر میں رہتی ہیں 16 اللہ کی 16 روحیں جو آپ کو عطا کی ہیں اللہ پاک نے۔ نام کیا ہے ان کے؟ پہلی روح، پہلی روح کا نام ہے قلب، پہلی روح کا نام ہے قلب، جس کی ولایت اور جس کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیا اللہ پاک نے۔ علم الاسماء میں پہلا علم قلب کا علم، اس کی ولایت، اس کا علم سیدنا آدم علیہ السلام کو عطا کیا۔ دوسری، یہ رائٹ ہینڈ کے سینے میں پہلی مخلوق، پہلی روح، اسے روح کہتے ہیں۔ اس کی ولایت، اس کا علم سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ پاک نے عطا کیا۔ تیسری سری، اس کا علم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اس کا علم اور اس کی ولایت۔ چوتھی خفی، روح کے برابر میں خفی، اس کا علم سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا، اس کا علم اور اس کی ولایت۔ پانچویں اخفا، سینے کے بیچ میں، اس کا علم آقا علیہ السلام کو عطا کیا اللہ پاک نے، اس کی ولایت اور اس کا علم۔ ٹھیک ہے جی۔ ایک آپ کے دماغ میں مخلوق ہے، اسے انا کہتے ہیں، اسے انا کہتے ہیں۔
یہ اللہ کا عاشق ہے، یہ ہے اللہ کا عاشق۔ انا یا ہو کی ضربوں سے، یا ہو کے فنائی نور سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ اس کے بعد ساتویں آپ کی جو روح ہے وہ ہے آپ کا نفس۔ پورا کلمہ طیبہ اس کی ضربیں اسے لگتی ہیں تو یہ پاک ہوتا ہے بمطابق قرآن، قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا، اس کا تزکیہ کر لیا۔ قلب ہے اللہ ہو کی ضربوں سے جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے اللہ ہو کے نور سے، روح یا اللہ کے نور سے، سری یا حیو یا قیوم کے نور سے، خفی یا واحد کے نور سے، اخفا یا احد کے نور سے، انا یا ہو کے فنائی نور سے اس کی پرورش ہوتی ہے۔ نفس پاک کیسے ہوتا ہے؟ جو قرآن نے فرمایا قد افلاح من تزکا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ضربوں سے یہ پاک ہوتا ہے۔ نفس امارہ سے نفس لوامہ، نفس لوامہ سے نفس الہامہ، نفس الہامہ سے نفس مطمئنہ۔ 7 تو یہ بتا دی، 5 سینے کی، ایک آپ کے سر میں، ایک آپ کا نفس، 7 تو یہ ہو گئی، 7 یہ ہو گئی۔ 3 اس کے جزے ہیں، جس کی مخلوق ہیں نفس کی، نفس امارہ 4، نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس الہامہ، نفس مطمئنہ 4، ٹھیک ہے جی۔ 7 اور 3 10، 3 اس کے قلب کے، قلب سلیم، قلب منیب، قلب شہید، 13 ہو گئی۔ 3 روح کے، روح جمادی، روح نہیں بتاتی، روح حیوانی، 3 یہ 13 اور 3 16، یہ 16 آپ کے جسم میں بند کیے ہیں، یہ 16 آپ کے جسم میں بند کیے ہیں۔ ان سب کا ایک ذکر ہے، یہ اللہ کے نور سے پرورش پاتا ہے قلب، یہ یا اللہ کے نور سے، یہ یا حیو یا قیوم کے نور سے، یہ یا واحد کے نور سے، یہ یا احد کے نور سے، یا ہو کے نور سے، پورا کلمہ طیب سے۔ جب یہ سب ذکوریت میں آ جاتے ہیں، سب ذکوریت میں آ جاتے ہیں، تو آپ بنتے ہیں ساری مخلوق میں سب سے اشرف، تو بنتے ہیں آپ ساری مخلوق میں سب سے اشرف۔ اگر اس انسان کو اشرف کہتے ہیں، اس انسان کو اشرف۔ یزید کے بارے میں کیا خیال ہے؟ شبر لعین کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ارمل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ابو لہب اور ابو جہل کے بارے میں کیا خیال ہے؟ جیسے آپ ویسے وہ بھی، کہو گے اشرف سے؟ کوئی ہے مسلمان، کوئی مومن کو کہے گا یزید کو اشرف؟ کہے گا؟ کیوں؟ ہے نا، تو آپ کی طرح انسان ہے وہ بھی۔ آپ تو منہ پھاڑ کے کہہ دیتے ہیں نا، کبھی ٹی وی پہ، کبھی سوشل میڈیا پہ، اشرف المخلوقات ہیں جی۔ کیسے یار؟ یہ بھی تو بتاؤ، اشرف المخلوقات آپ ہیں کیسے؟ آپ چھوڑیں مسلمان کو، آپ صرف یہ بتا دیں، مسلمان کی بات میں بات کریں گے، بعد میں بات کریں گے، پہلے انسان کی بات کر دیں۔ انسان ہے نا ساری مخلوق میں سب سے اشرف، تو کہو نا یزید کو پھر اشرف، کہو نا شبر لعین کو بھی اشرف، استغفر اللہ معاذ اللہ، کہو نا ارمل کو بھی، ابو لہب اور ابو جہل کو بھی کہو نا اشرف، کیوں نہیں کہتے؟ انسان تو ہے، انسان تو ہے، کامل انسان نہیں۔ کامل انسان کب بنتا ہے؟ کامل انسان، یہ جو 4 درجے بتائے نا، اس کے 4 جزے ہیں، جب یہ چاروں پاک ہو جاتے ہیں کلمے کی ضربوں سے، پہلا جو نفس ہے، نفس امارہ، جو قرآن فرماتا ہے نفس امارہ یعنی برائی کا امر کرنے والا، بے حیائی کا امر کرنے والا، ورغلانے اور بہکانے والا، نفس امارہ، ٹھیک ہے جی۔ اس کی شکل ہے کتے جیسی، رنگ ہے اس کا کالا، شکل کتے جیسی، رنگ ہے اس کا کالا۔ جب یہ اپنی کلمے کی ضربیں لگتی ہیں اور یہ پاک ہونا شروع ہوتا ہے تو نفس امارہ سے یہ نفس لوامہ پہ آتا ہے، ملامت والا نفس، نفس لوامہ،
نفس لوامہ کی شکل یا بچھڑے جیسی ہوتی ہے یا گھوڑے جیسی. مختلف انسان ہیں. کسی انسان کا نفس لوامہ بچھڑے جیسا ہوتا ہے, کسی انسان کا نفس لوامہ گھوڑے جیسا ہوتا ہے. گھوڑے جیسا ہے تو صابر ہے, بچھڑے جیسا ہے تو شاکر ہے. یہ لوامہ ہوا. اب اس کے بعد مزید ضربے لگی, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ. مزید ضربے لگی تو اب نفس لوامہ نفس الہامہ پہ آیا. نفس الہامہ پہ آ کے اور مزید پاک ہوا تو یہ بچڑے سے بکرے کی شکل میں آ گیا. بس اب یہ پاک ہے, یہ نفس پاک ہے. مزید ضربے لگی, تیرا مرشد طاقتور ہے, کامل بھی ہے, اکمل بھی ہے, مکمل بھی ہے, وہ تجھے پوری منزلیں کرا کے چھوڑے گا. مزید ضربے لگی نفس الہامہ پہ تو وہ ہوا نفس مطمئنہ. وہ ہوا نفس مطمئنہ, پاک ہو کے تیری اپنی شکل میں باہر آ کے کلمہ پڑھتا ہے. تیری اپنی شکل میں, یہ جس میں کثیف ہے وہ جس میں لطیف ہوتا ہے, وہ باہر آ کے کلمہ پڑھتا ہے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا ہے. تیری ہی شکل میں باہر آتا ہے. وہ جیسے ہی وہ تیری شکل میں باہر آتا ہے, تیرے وہ یہ جس میں کثیف اس کا جسم جس میں لطیف ہوتا ہے, باہر آتا ہے, کلمہ پڑھتا ہے. جیسے ہی وہ کلمہ پڑھتا ہے, آج تو بنا کامل انسان, اب کر بات مسلمان ہونی, اب کر بات مسلمان. مذاہب اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائے, جانوروں کے لیے نہیں بنائے. مذاہب انسانوں کے لیے ہیں. تو ہے انسان. سبحان. رابعہ بصری علیہ الرحمہ, ایک دن خیال آیا تو خادم کو بلایا, اپنے خادم کو بلا کے آپ فرماتی ہیں کہ بہت دن ہو گئے میں نے سر میں تیل نہیں ڈالا, میں نے سر میں تیل نہیں ڈالا, تو جا یہ برتن لے کے اور تیل لے کے آ. جب وہ جانے لگا خادم تو آپ نے آواز دے کے واپس بلایا اور آپ فرماتی ہیں کہ کسی انسان سے لانا تیل, کسی انسان سے لانا تیل. اب یہ صبح گئے ارلی مارننگ, رابعہ بصری علیہ الرحمہ, آپ نے برتن دے دیا کہ تیل لیا, دیکھ کے لانا کسی انسان سے. تو وہ واپس آیا, واپس آ کے کہتا ہے کہ مالکن مجھے تو سب انسان نظر آتے ہیں, آپ نے فرمایا کہ کسی انسان سے لے کے آؤں, تو یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے اپنے سر کا ایک بال توڑا اور بال توڑ کے دیا اور بتایا کہ اس کی گولائی میں سے دیکھنا, میرے اس بال کی گولائی میں سے دیکھنا, جو تجھے انسان نظر آئے اس سے لے کے آنا. چلا گیا. جب وہ گیا تو صبح کا وقت تھا اور واپس جب آیا تو عصر کا وقت ختم ہو چکا تھا. آپ واپس آیا, دیکھا رابعہ بصری نے, تجھے میں نے صبح بھیجا تھا تیل لینے, تو اب آیا اتنی دیر میں. وہ خادم جواب دیتا ہے مالکن میں کیا کروں, آپ نے فرمایا تھا کہ میرے اس بال کو لے جا, اس کی گولائی میں سے دیکھنا, جو اس کی گولائی میں سے تجھے انسان نظر آئے اس سے تیل لے کے آنا. تو مالکن میں جب آپ کے بال کی گولائی میں سے دیکھتا تھا تو کوئی مجھے کتا نظر آتا تھا, کوئی مجھے بچڑا نظر آتا, کوئی مجھے بکرا نظر آتا. سارا دن اسی کشمکش میں, اسی پریشانی میں گھومتا رہا ہوں. آخر میں عصر کی نماز پڑھ کر ایک آدمی نکلا, مسجد کے برابر میں ہی اس کی دکان تھی, اس سے جا کے میں نے آپ کے بال کی گولائی میں سے دیکھا تو وہ مجھے انسان نظر آیا, اس سے تیل لے کے آیا, اس لیے اتنی دیر ہو. یہ انسان ہے, اس سے آگے مسلمان, اس سے آگے مسلمان. رانا صاحب, مذاہب اللہ پاک نے انسانوں کے لیے بنائے, انسانوں کے لیے بنائے. آپ اگر یہ کہتے کہ صرف اس باڈی کا نام, میرے جسم کا نام انسان ہے, تو یزید کا بھی تھا نا, شمر لعین کا بھی تھا نا, ہرمل کا بھی تھا, ابو جہل ابو لہب کا بھی تھا. کہو نا, اسے کیوں نہیں کہتے اشرف؟ استغفر اللہ معاذ اللہ, کیوں نہیں کہتے؟
قرآن واضح لفظوں میں تاکید کی ہے قرآن نے، تاکید کی ہے قرآن نے، قد افلاح من تزکا، وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کر لیا، اسے پاک کر لیا، اسے پاکیزہ کر لیا۔ مومن متقی، مسلمان تو زبان سے کلمہ پڑا، رد کفر ہوا، مسلمان بن گئے، سکے میں اب تجھے مومن بننا ہے، مومن کے بعد متقی بننا ہے۔ کیسے بنے گا؟ کیسے بنے گا؟ دیا نا راستہ قرآن نے، دیا نا۔ افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، اس میں ذات اللہ سے اپنا سینہ کھول، اس میں ذات اللہ سے اللہ جل جلالہ سے اپنے سینے کی ساری ناپاکی جلا۔ اسلام کے لیے، یہ قرآن فرما رہا ہے، اسلام کے لیے جب یہ کر لے گا تو پھر قرآن فرماتا ہے فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا، رب کی طرف سے تجھے نور ملے گا۔ اگر یہ نہیں ہوا، اب جو نہیں کر پاتے بہت سارے لوگ ہیں، فوراً ہی قرآن نے ان کے بارے میں بتایا فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، فَوَيْلٌ لِّلْقَاسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللَّهِ، اتنے سخت ہو گئے ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے کہ ذکر ٹھہرتا نہیں ہے، ذکر ٹھہرتا نہیں ہے۔ اولئک فی ضلال مبین، اور یہ کھلی گمراہی میں، ایسا ویسا ہی، اور یہ کھلی گمراہی، جن کے قلب میں اللہ کا ذکر نہیں ٹھہرتا۔ کہاں کھڑے ہم کہاں کھڑے ہیں؟ یہ کچھ بھی باہر سے نہیں، یہ سب قرآن سے آیا ہے، یہ سب قرآن سے آیا ہے۔ جب تیری شرح صدر ہو جائے گی، تیرا سینہ اللہ کے نور سے پاک ہو جائے گا، پھر بارگاہ رب العزت سے بھی بقول قرآن، بفرمان قرآن، فہو علی نور من ربی، رب کی طرف سے، من ربی، رب کی طرف سے نور ملے گا۔ جب رب کی طرف سے نور ملے گا تو مزید تیرا سینہ پاک نہیں ہوگا نا۔ اس کے بعد وہی نور جب گردش کرے گا تیرے باطن میں، وہی نور پہنچے گا تیرے نفس تک بھی، تیرے نفس تک بھی، اور اوپر سے تجھے قرآن کے مطابق کوئی ایسا مرشد مل جائے جو کامل بھی ہو، اکمل بھی ہو، مکمل بھی ہو۔ کامل کون ہوتا ہے؟ جو طریقت جانتا ہو پوری۔ اکمل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم حقیقت بھی ہو۔ مکمل کون ہوتا ہے؟ جس کے پاس علم معرفت بھی ہو۔ علم طریقت بھی ہے، علم حقیقت بھی ہے، علم معرفت بھی ہے، یہ ہے مرشد کامل بھی، مرشد اکمل بھی، مرشد مکمل بھی۔ وہی نور تیرے سینے کو پاک کرنے کے بعد لپکا تیرے نفس کی طرف، یہ نفس کے مقام پہ ہوتی ہے مخلوق، اس نور نے پھر تیرے نفس کو پاک کرنا شروع کیا۔ جب نفس تیرا پاک ہونا شروع ہوا، جب نفس تیرا پاک ہونا شروع ہوا تو دائرہ ایقان میں آیا، دائرہ ایقان میں آیا، دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں، دائرہ ایمان سے دائرہ ایقان میں۔ جب تو دائرہ ایقان میں آیا، اب تو نے پڑھنا شروع کیا قرآن پاک، تو قرآن نے جو وعدہ کیا ہے تجھ سے، ہدی للمتقین، میں ہدایت ہوں متقین کے لیے۔ اب دے گا قرآن تجھے ہدایت، اب دے گا قرآن تجھے ہدایت، ورنہ بے شمار حافظ، بے شمار قاری جیکٹیں بند بند کے پھٹ گئے پارکوں میں اور مارکیٹوں میں، جلسوں میں اور جلوسوں میں۔ ہم سب نے پڑھا نا بھائی، کتنے ہوئے ہیں کراچی میں ایسے کے؟ آیا کیا؟ جب اس کا ڈی این اے اٹھایا گیا، اس کو چیک کیا گیا، سارا جی حافظ تھا، فلانے مدرسے سے آیا تھا، یہ تھا، یوں تھا، فلانا تھا۔ قرآن تو ہدایت کا سر چشمہ ہے، قرآن پاک تو ہدایت کا ایسا سر چشمہ ہے۔ تجھے یہ ہدایت دی قرآن نے،
معصوموں کو مار دیا, بے گناہوں کو مار دیا, جی وہاں جا کے پھٹ گیا تو, جی. اور حافظ بھی تھا, اور آپ نے بھی قاری بھی تھا. یہ کیا ہوا پھر؟ یہ کیا ہوا؟ کیوں کہ بڑی روانی سے پڑھا تھا تم نے, حافظ بن گیا تھا, قاری بڑی اعلیٰ قرأت کرتا تھا. کیا بات ہے جی, ایسی قرأت کرتا تھا پرندے جھوم جھوم کے غش کھا کھا کے گرتے تھے کتے. جب نکلا روانی میں پڑھتا ہوا الف لام میم, وہیں تو آئے تھے یہ دو لفظ, ہدی للمتقین, میں ہدایت ہوں متقین کے لیے. قرآن سے ہدایت چاہیے نا تو دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں آ, دائرہ ایمان سے دائرہ ایقان میں آ. جب دائرہ ایقان میں آ کے تو کامل ہو جائے گا, کامل متقی, تو اللہ پاک کو تجھ پہ پیار آئے گا, محبت آئے گی تجھ پہ. اور جب اسے محبت آئے گی نا, وہ محبت سے دیکھے گا تیری طرف, محبت سے جب دیکھے گا تیری طرف, تو تجھے پہلا جو اس کا وہ جو علامت ہوگی, پہلی جو اس کی نعمت تجھ پہ آئے گی, وہ اپنا قرب تجھے عطا کرے گا. جب اپنا قرب تجھے عطا کر دے گا تو دائرہ اسلام سے دائرہ ایمان میں آیا تھا, دائرہ ایمان سے دائرہ ایقان میں آیا تھا, آج تو دائرہ ایقان سے دائرہ احسان میں آ گیا. اللہ پاک نے احسان کیا, تجھے اپنا قرب عطا کیا. یہ ہے دائرہ ایقان سے دائرہ احسان. یہ اب تک کو جو بھی ہوا ہے سب قرآن سے ہوا ہے. بے شمار ایسے لوگ ہیں, آپ سب نہیں لیکن بہت سارے لوگ ہیں, آتے ساری دنیا سے لائیو محفل ہوتی ہے, کینیڈا سے لے کے اور نیوزی لینڈ آسٹریلیا تک لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. شاہ صاحب یہ, شاہ صاحب یہ سب کچھ قرآن سے آیا. اس میں بے شمار لوگ آتے ہیں, حافظ بھی آتے ہیں, قاری بھی آتے ہیں, اچھے استاد بھی آتے ہیں, معزز لوگ ہیں, بیچارے اچھے ہیں, ہم تو سب کا احترام کرتے ہیں, سب کی عزت کرتے ہیں. لیکن آپ یقین جانیے وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن شاہ صاحب ہم نے اتنی بار پڑھا ہے, ہم نے تو نہیں سنا, یہ میں نے تو کھولنا آیا نمبر بھی دے رہا ہوں, کھولنا. آج کل کیا مشکل ہے کہ تو قرآن اینڈرائڈ ہے نا پاکٹ میں, جی ہاں, ڈل ویکیپیڈیا دے آئے, دیکھ 2 سیکنڈ لگائے گا, ویکیپیڈیا بھی کھول کے دے دے گا. کوئی بتا سکتا ہے؟ آقل اسلام فرماتے ہیں میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے, اور میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا. مستند حدیث ہے, ہر مسلک ہر فرقہ مانتا ہے. جی کوئی عالم مطلب سب قابل احترام ہے, بتا سکتا ہے کہ آپ کے بارے میں آقل اسلام فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے نبیوں کی مانند ہوں گے میری امت کے عالم. آپ ذرا ہمیں سمجھا سکتے ہیں اپنے اوصاف کے بارے میں؟ وہ اوصاف ہیں جو آقل اسلام کے اس فرمان کی کسوٹی پر جو کرتے ہیں. یہ جو ولی بن کے بیٹھے ہیں, ابھی وہ پکڑی گئی ہے نا, کیا نام ہے, اقرار الحسن نے جو پکڑا ہے, جی ہاں جی یہ شروع کرتا ہے تو بندہ سیدھ ہو جاتا ہے. شف والی سرکار, شوف والی سرکار. صاف لفظوں میں کہتا تھا میں تو اللہ کا ولی ہوں, یہ کہتا تھا نا. جی جی اس کے باپ دادا بھی ولی, جی ایسا ہی ہے نا. بالکل. آقا اسلام فرماتے ہیں میری امت کے ولیوں پر بنی اسرائیل کے نبیوں کو رشک آئے گا. آپ مجھے ایک وصف, ایک اپنے اوصاف میں ایک وصف اپنا بتائیے جو اس کسوٹی پر آقا اسلام کے اس فرمان پورا اترتا. ایک, بہت سارے ہیں, وہ تو ایک بتا دیا کہ آپ کے اندر ایسی کون سی خوبی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو آپ پر رشک آئے. فرمان آقا اسلام کا ہے, نہ آدھا انچ آگے جا سکتا ہے نہ پیچھے. ایک خوبی بتائیے, تو کون سی خوبی ہے کہ بنی اسرائیل کے نبیوں کو آپ پر رشک آئے؟ کون بتائے گا؟ یہ ساری باتیں ہوئی ہیں وہاں مینچسٹر میں, ساری باتیں ہوئی ہیں. پیر صاحبان کچھ نہ بولے. ان اللہ لا ينظر الى صورکم واعمالکم, میں نہیں دیکھتا تمہاری صورتیں
اور تمہارے اعمال. میں تو دل اور نیت دیکھتا ہوں. ان پیروں کی تو نیت اور ان کا دل یہ ہے کہ پیسہ کمانا ہے. بہت اچھی داڑھی, سجیاں اور مرغیاں کھا کے, جوس پی پی کے, لسیاں پی پی کے, سرخ سفید, بڑی بڑی زلفیں, خوبصورت دستار, اعلیٰ جبہ, ہاتھ میں تسبیح. دنیا تو ظاہر کو دیکھ کے ظاہر پہ فیصلہ کرتی ہے. دو چار لوگ ہمارے, پھر آج کل تو سوشل میڈیا. آج کل تو صحیح پلاسٹک سرجری بھی ہو جاتی ہے تو ہے نا؟ چمک ویسے بھی آ جاتی ہے اس میں چہرے پہ. اب آیا ایک سامنے, جی سر. اور اس کے باوجود بھی آپ یقین جانیے رانا صاحب, میں نے وہاں بیٹھ کے بھی یہی کہا, نیازی صاحب. نیازی صاحب وہاں بیٹھ کے بھی یہی کہا, میں نے ہاتھ جوڑ کے اسی طرح, میں نے دیکھیے میں روحانیت اور عشق و فقر کی دنیا کا ایک ادنا طالب علم ہوں, طفل مکتب ہوں میں بھی, اور اس چاہت کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں کہ اے ممکن ہے آپ سے بھی کچھ سیکھنے کو مجھے مل جائے. آپ سے بھی کچھ سیکھ کے شاید علی پاک فرماتی یہ نہ دیکھو روشنی کس کے ہاتھ میں ہے, اپنا راستہ دیکھو اس مشعل کی روشنی میں. لیکن جب بات یہاں تک آئی تو پھر ایک اندر یہ بھی خیال آیا کہ یار گمراہ کر رہا ہوں سیدھے سادے لوگوں کو ایسا کمانے کے لیے, ایسا کمانے کے لیے. مجھے تو 1000 لوگوں نے مشورے دیے کہ شاہ صاحب ہم لگاتے ہیں جیسا آپ چاہتے ہیں. میں اللہ کا نوکر ہوں یار, میں اپنے آقا حضور اسلام کا نوکر ہوں, آخر اسلام کے بچوں کا نوکر ہوں. مجھے وہ کیا کچھ دیتے ہیں تیرے ادراک کی رسائی بھی نہیں ہے وہاں تک. مجھے وہ کیا کچھ دیتے ہیں.